like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा इकबाल ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा, यह और बात, लेकिन आज मिल्लत इस्लामिया को इस शेर पर पूरी तरह अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज हम लोग टुकड़ों में बढ़ गए, लीडरशिप का फुकदान रहा और लीडरशिप पैदा करने की सलाहियत हम में नहीं रही। इस तरह की कई बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, कायद के अंदर क्या सलाहियत होनी चाहिए, इन बातों पर गौर व फिक्र करने की बिल्कुल हमें फुर्सत नहीं रही। लेकिन खुशबख्ती कि मिल्लत इस्लामिया के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो इस हसास मसले पर भी गौर व फिक्र करने की कोशिशें करते हैं। अभी हाल ही में शाहीन फाल्कन कॉलेज, जो शहर बेंगलोर का एक मारूफ और मोतबर नाम है, उस इदारे की जानिब से मोहतरम अब्दुस सुबहान जो उसके डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया 2 दिनों का। चलिए 2 दिनों की क्या सूरत हाल उभर कर सामने आई है और किस नतीजे पर यह कॉन्फ्रेंस पहुंची है, जानते हैं मोहतरम अब्दुस सुबहान से। उम्मत मुसलमा जिन दौर हाज़र में जिन हालात से गुज़र रही है, हमारे तमाम शोबों से ले लीजिए, जिसमें समाजी, तालीमी, सखाफ़ती और हमारा सियासी, ये हर शोबे में हम आज एक पिछड़े हुए हैं। हर आज रिपोर्ट आप देख लीजिए, कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, हम आज दलितों से पीछे हैं, एसटीज़ से पीछे हैं, और उसके वजह से हमारे अतराफ़ एक ऐसा नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा जो चलाया गया है कि हमारे नौजवानों के अंदर हिम्मतें ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं। उनको ये लगता नहीं कि वो अब आगे देयर इज़ ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की जैसे जो बात होती है, कि उनको उम्मीद की किरण महसूस नहीं होती। एक अचब से मनफी सोच का शिकार हो गया है। इन हालात में जहाँ पे तमाम तर इश्यूज़ के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हालात में भी, इन हालात में भी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और अपने आप को अपना लोहा मनवा रहे हैं। हर शोबे में हमको ये महसूस हुआ कि उम्मत ने अपना बहुत बड़ा नुकसान इस सोच के साथ किया कि उसने अपनी लीडरशिप को सिर्फ़ और सिर्फ या तो रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप तक अपनी लीडरशिप को महदूद रख दिया। उसके आगे हमारी कौम ने अपने आप के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया। इस कौम ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से उसको नुकसान हुआ है तो ये इस सोच से नुकसान हुआ है कि उसने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 पहलुओं पे तरक्की करने की फ़िक्र में लगा दिया। जबकि प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि हम ये फेल हो गए इस बात को सोचने के लिए कि हम सियासी तौर पे इस हिंदुस्तान में, जो एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट में 543 अगर सीट्स होते हैं तो मुसलमान कभी भी किसी भी हालत में 300 सीट या 280 सीट कभी नहीं ला सकता। फिर भी हमारी पूरी सलाहियत इस कौम की सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाने के लिए लगती है, और हमारे पास सिर्फ वो 1-2 चुनिंदा 2 लोग होते हैं, उनके पीछे पूरे के पूरे लगे होते हैं, और अपने आप को या में कोई पंचायत में अपनी सीट की कोशिश करता है, कोई ज़िले में MLA की कोशिश करता है, कोई पूरे के पूरे अगर कोई एक सोच लेके चलते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल लीडरशिप में हासिल आए। सवाल ये भी है कि जो लीडरशिप हमारे सामने उभर कर आ रही है, चाहे वो पॉलिटिकल सतह पर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी सही तौर पर जिस तरह की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो किस हद तक कामयाब या नाकाम करार देंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान में कभी भी, आज़ाद हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे अबुल कलाम आज़ाद के बाद से मुसलमानों ने कोई लीडरशिप को नहीं देखा। ये बहुत, मैं नहीं बोलता, अगर हम देखें ऐसे लोग जो अपना वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में लगाए हैं, नहीं, पॉलिटिकल नुमाइंदे बनकर जो जा रहे हैं वो भी क्या अपनी मिल्लत की, अपने कौम की, अपने मान, वो पॉलिटिकल नुमाइंदे नहीं है।
وہ ہماری لیڈرشپ ہی نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ایک امپوزڈ لیڈرشپ ہے, وہ کمیونٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ کمیونٹی نے کبھی اپنا ایک لیڈر گرو کیا ہی نہیں جس کو پوری کمیونٹی نے ایکسیپٹ کیا. ایسا کوئی ایک لیڈر پورے ہندوستان میں عبدالکلام آزاد کے بعد کوئی نہیں دکھے گا آپ کو. یہ میں نہیں بولتا, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اب بڑے سے بڑے تھنکرز جو ہندوستان میں ہیں, ہمارے ریاست کی بات کر لیں گے, کے رحمان خان صاحب جو اپنی زندگی کے قریب 40 سال کنٹینیوس پاور انجوائے کیے ہیں, اور اپنے 37 ایئرس تک یا تو لیجسلیٹو کونسل میں رہے یا پھر پارلیمنٹ میں رہے, اور بڑے سے بڑے پوسٹ پہ رہے, اور بعد میں وہ ڈیڈیوس کرتے ہیں, یہ ان کا جو بک لکھتے ہیں انڈین مسلم اینڈ دا وے فارورڈ میں, کہ ہندوستان میں کوئی لیڈرشپ ابوالکلام آزاد کے بعد نہیں آئی ہے. یہ فیلیور ہے مسلمانوں کا کہ اس نے اپنے پرابلم کو نہیں سمجھا. اور پھر بھی ہم, کیونکہ یہ جو لیڈرز ہمارے پاس آتے ہیں وہ پارٹی سے آتے ہیں. کانگریس پارٹی کو ہم اگر ہماری پارٹی سمجھتے ہیں, یوزلی مسلمان اس کو فالو کرتا ہے, اس نے جو بھی لیڈر کو سلیکٹ کیا وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ کانگریس پارٹی کی لائن کو اڈاپٹ کرتا ہے. لیڈرشپ نہیں ہے اس کے اندر اپنی طور پہ اپنی لیڈرشپ وہ منوا نہیں سکتا, اس کو تو ہمیشہ کانگریس کی لیڈرشپ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. سر سوال یہ بھی ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں, چاہے وہ دلت ہو یا CST ہو یا کوئی بھی پسماندہ طبقے کی لیڈرشپ, یہ جو قوم ہوتی ہے یہ اپنی قوم سے ایک لیڈر پیدا کرتی ہے. اور ملت اسلامیہ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی لیڈر اس پر مسلط ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ سبب تو نہیں کہ مسلم لیڈرشپ کا فقدان ہے. پہلے تو بات دیکھیے, ہم کو ہماری لیڈرشپ کا فرسٹ لیڈر کا معنی ہمارے ذہنوں میں کلیئر کرنا ہے. لیڈرشپ جس کو اسلام اللہ قرآن میں بتاتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم وہ قوم ہو, تم سب سے بہتر قوم ہو, اور تمہارے کو ساری دنیا میں اب تک جتنے ہیومن کائنڈ ہے اس میں سب سے اچھی کمیونٹی کو کے طور پہ ہمیں لیڈرشپ کا رول اللہ نے دیا ہے. لیکن ہم نے ہمارے رول کو بھول گیا ہے. آج کوئی مسلمان بولے تھے کہ میں لیڈر ہوں, اور وہ ایسا کوئی کام بتائیے جو مسلمان کرتا ہے جو اپنے سطح پہ سب سے اچھا کام کرتا ہوگا. کوئی ایک کام بتا دیجیے جو پورے ہندوستان میں جو مسلمان سب سے اچھا کرتا ہے. یا تو جرنلزم میں دکھائیے, یا پھر میڈیکل فیلڈ میں دکھائیے, یا پھر انجینئرنگ میں دکھائیے, یا پھر بزنس میں دکھائیے, جہاں پہ ہم بولیں گے یہ جج دیکھو سب سے اچھا جج ہے ہندوستان کا, پورے جج اس کو دیکھ کے بولیں گے ہاں ہم اس کو فالو کریں گے, وہ لیڈر ہوگا. اگر کوئی مسلمان جج ہے جو سب سے اچھا جج ہے, جو کبھی رشوت نہیں لیتا اور اپنے اچھے ڈیسیجن لیتا ہے, تو وہ لیڈر بنے گا اپنے فیلڈ کا. ہمارے پاس کہاں پر ہے, کون سی فیلڈ میں کون لیڈر ہے. اب یہ 2 دن میں کون سی باتیں, کیا باتیں ابھر کر سامنے آئی تھی؟ دیکھیے 2 دن کا جو کانفرنس ہوا, یہ کوشش کیا تھی, مجھے بتایا یہ گیا کہ یہ شاید ہندوستان میں بہت کم ایسا ہوا ہے, یا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنے فیلڈ کے ایسے جید مفکرین اور دانشوران, تمام سیاسی لیڈر, ایجوکیشنل فیلڈ کے لیڈر, بزنس فیلڈ کے لیڈر, جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیڈر, ویمن لیڈرشپ, ہماری ایک بوڑھی عورت جو کبھی پڑھی نہیں لیکن آج ساری دنیا کے ویمن لیڈرشپ کے, جب ٹائمز میگزین کی طرف سے جب آیا تو کور پیج میں آئی دادی بلخیس دادی, وہ خود اپنے طور پہ طبیعت خراب رہنے کے باوجود اس کانفرنس میں آئی, اور آ کے صرف ایک ہی بات اس نے کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھو اور اپنی سیٹس حاصل کرو, نہیں, اس نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے مستقبل کو سنوارو, ہر فیلڈ میں آپ کو آگے آنا ہے, آپ ہندوستان میں دینے والا بنیے. دیکھیے لیڈرشپ, میں بولتا ہوں سکھوں کے پاس سے کتنے نمبرز ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن کوئی ان کے خلاف کچھ بول سکتا ہے. کرسچنس کے کتنے نمبر ہیں, وہ کتنے % پاپولیشن رکھتے ہیں, ان کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا, کیونکہ وہ دینے والے ہیں اس ہندوستان کو. پارسی کمیونٹی آج ہندوستان کو دینے والی کمیونٹی ہے, 0.004 پاپولیشن رکھتے ہیں, یہ بھی آج وہ ہندوستان میں ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پے کرتے ہیں. ان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ وہ کنٹریبیوٹرس ہیں. ہم لائبلٹی ہیں اس ہندوستان میں. یہ شرم ہم کو آنی نہیں ہے, کیونکہ دس از دا فیکٹ. لیٹس گیئر اپ, لیٹس ڈو سم تھنگ. وی ول ناٹ کرائی اباؤٹ دا سچویشن, ہم روئیں گے نہیں حالات کے اوپر, ہم اب سلوشنس کے اوپر کام کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہم پازیٹیو سوچ پیدا کریں, اپنے اطراف پازیٹیو بات کریں. اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کے سراہیں, اس کو پکڑ کے کھینچے نہیں, اور ایک قدم روز آگے بڑھیں. ایٹ لیسٹ یہ تھاٹ پروسیس گیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہر فیلڈ میں آنی ہے. وہ میڈیکل فیلڈ میں ہمیں لیڈرشپ آنی ہے, انجینئرنگ فیلڈ میں ہماری لیڈرشپ لانی ہے, ہمیں جوڈیشل فیلڈ میں ہماری لیڈرشپ لانی ہے, ہمیں ہماری صحافت میں ہمیں لیڈرشپ چاہیے. ہر جگہ, ہر گھر میں
ایک لیڈرشپ آنی ہے, ایک اپنا والد اپنے طور پہ ایک صحیح والد, ایک رول ماڈل بنے گھر کے لیے, سوسائٹی میں ہم رول ماڈل بنے, ہر جگہ ہم دینے والا بنے, ہم اچھا سب کے سامنے ایک رول ماڈل بنے. اب یہاں پہ جو ہم فکر کیے کہ پہلے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کریں گے, وہ یہ ہے گی کہ ہم تعلیم کی فکر کریں گے. تعلیم کے بارے میں بہت بات کہی گئی ہے اب تک, لیکن آج بھی یہ قوم, ہندوستان کی بات کرتا ہوں, 31% پاپولیشن, قریب 1/3 ہندوستان کی مسلمانوں کی پاپولیشن ایسی ہے جو آج پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ایجوکیٹڈ ہے, نہ جاب رکھتی ہے. انشاءاللہ فیلکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز اپنے طور پہ فیلکن فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک نیا کانسیپٹ, ایک فیلوشپ, لیڈرشپ کا ایک فیلوشپ کانسیپٹ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے, جہاں پہ سارے ہندوستان بھر سے لیڈرز کو ہم کلٹیویٹ کریں گے, نرچر کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ احساسات تھے محترم عبدالسبحان صاحب کے, جن کا کہنا یہ ہے کہ لیڈرشپ کی جو کیٹیگریز کو مقید کر دیا گیا, محدود کر دیا گیا, یا تو اسے سیاسی حلقوں تک محدود کر دیا گیا یا پھر مذہبی دائرے تک محدود کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا ان دو دائروں سے باہر نکل کر ہم اپنی لیڈرشپ کو اور اپنی قیادت کو ہم ابھارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.